دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ذہنی یا نفسیاتی کیفیات ہیں جو جب اعتدال سے ہٹتی ہیں تو بیماری کی شکل بنتی ہیں. صحیح. اچھا، روزہ الحمدللہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے ہمارے جسم میں بھی اور ہمارے دماغ کے اندر بھی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ روزے کے اندر یہ بہت سارے عوامل جو ہیں یہ پھر سے اعتدال پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی بندے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اسی لیے اس کی طبیعت ہے. اگر ایک بندے کے اندر بہت زیادہ ایگریشن ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی جو کیفیت ہے جسمانی بھی اور دماغی کیفیت بھی اس طرح سے اعتدال پہ آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ جو انتہا کی اس کے اندر ایگریشن تھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں جن میں ہیجان پیدا اگر ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں اس میں بھی اعتدال پیدا ہوتا ہے. بالکل. روزہ ایک طرح کا کچھ گھنٹوں 12 گھنٹے سے اوپر جب روزے کی کیفیت گزرتی ہے تو ہمارے دماغ کے اندر کچھ قدرتی اجزاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انڈوجنس اینڈورفنز. اچھا، اینڈورفنز اور کچھ اینٹی آکسیڈنٹس پیدا ہوتے ہیں جو بیماری کے خلاف ہماری مدافعت بھی بڑھاتے ہیں اور ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی کی ہوتی ہے. اور سب سے ضروری چیز جو ہے جو اینڈورفنز ہیں جب وہ دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کا ہمارے جذبات کے اندر اچھا پہلو لے کے آتے ہیں. خوشی کا عنصر کہہ لیجیے، ریلیکسیشن کا عنصر، جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز مختلف ہیں اور وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اعتدال پہ آتے ہیں. تو جیسے سیروٹونین ہے ڈپریشن کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرتی ہے. جو مریض زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یا اسکیزوفرینکس ہیں جن میں بہت زیادہ ڈوپامین کی زیادتی ہوتی ہے دماغ میں، وہ اعتدال پہ آتی ہے تو ان کی علامات بھی قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طرح کا انہیں سکون ملتا ہے. ویسے بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، کیونکہ ہم نے ایک اسٹڈی میو ہاسپٹل میں بھی کی تھی کہ جو مریض صبح سویرے آنکھ کھل جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریضوں میں اکثر ارلی مارننگ ویکننگ ہوتی ہے، قدرتی طور پہ اذانوں سے کہیں پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کیا کہ ایک گروپ وہ تھا جن کو ہم یہ تحریک دیتے تھے کہ وہ تہجد کی طرف، نماز پڑھنے کی طرف آئیں، وضو کر کے 4 نوافل پڑھ رہے ہیں. اور ایک گروپ جن کو چھوڑ دیا کہ وہ چلیں جو جس طرح سے وہ وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں کریں. تو جو تہجد گزاری کی طرف لوگ آئے تھے ان میں بہت مثبت اثرات تھے. ان کی جو ڈپریشن تھی اس میں ریکوری ریٹ بھی زیادہ تھا اور بہتر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کی یہ جو کیفیات ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ پورا مہینہ ہی پوری نوع انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کے اندر اس میں بہت سارے فیض و برکات ہیں اور شفا ہے. تو جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک اعتدال کی کیفیت لے کے آتا ہے. اور یہ اگر ہم مہینے میں ایک آدھا دن، یہ سال میں 1 مہینہ تو رکھتے ہیں روزے، تو یہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے فوائد ہیں.